السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو، تو بہت ہی بڑے درد کے ساتھ وہ بات کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف ہندو نہیں مسلمانوں کی جو فوج ہے، مطلب مولوی حضرات یا پھر ویب سائٹ مسلمانوں کی لاکھوں کے حساب سے میرے خلاف لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ اتنے ہندو نہیں میرے پیچھے پڑے جتنا کہ مسلمان پڑے ہیں۔ تو یہ بات میں بھی ایگری کرتا ہوں۔ میں نے بھی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، ان کے خلاف جو باتیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں۔ اسی طرح کئی ہزاروں باتیں ہیں جن کو سمجھنا نہ سمجھنا، پھر سیاق السباق کو چھوڑ دینا۔ انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ آج کے دور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا، یعنی مدد مانگنا جیسے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے کہ یا باری تعالیٰ میری مدد فرما، اس مصیبت میں ہوں، اس پریشانی میں ہوں، تو اسی طرح غائبانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا جو ہے حرام ہے۔ تو ان کی جو اردو ہے وہ تھوڑی ویک ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی حرام ہے۔ تو اس بات کو جب بندہ مسلکی تعصب رکھ کر بیان سنے تو باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں، ساری کی ساری غلط بھی لگتی ہیں، کیونکہ میں اس دلدل سے نکلا ہوں۔ مجھے بخوبی پتہ ہے کہ میں کتنا متعصب تھا دیوبندیوں کے لیے، بریلویوں کے لیے، ایون کہ باقی سارے مسلک جو ہیں مجھے جہنمی لگتے تھے، سوائے ہمارے مسلک کے کہ اہل حدیث ہی صرف جنت کے وارث اور ٹھیکیدار ہیں، باقی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو اس بات پہ اتنا بکھیڑا کھڑا کیا، علماء کی ویڈیوز، علماء دیوبند کی، زیادہ تر علماء بریلوی اہل سنت کی ہیں، ان کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا بھی صحیح، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رب معاف فرما دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ انہوں نے آن ایئر ویڈیو ریکارڈ کرا کے معافی بھی مانگی ہے کہ یہ بات میں نے کی تھی کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مانگنا حرام ہے، نہ کہ یہ کہا کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ مسلکی تعصب رکھنے والے، خدا تمہیں ہدایت دے، رب تمہیں ہدایت دے۔ جیسے مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت کی دعا کروں گا، تباہی اور بربادی اور لعن اور طعن نہیں کروں گا، کیونکہ ہم تبلیغ والے ہیں۔ درد رکھتے ہیں کہ اللہ پاک تجھے عقل عطا فرمائے، پھر تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ بات کچھ ہوتی ہے تو اس کو مروڑ تروڑ کر کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے اور ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔